دہشت گردی کے ممکنہ خطرات کے پیش نظر پنجاب میں دفعہ 144 نافذ محکمہ داخلہ پنجاب نے اجتماعات، جلوسوں اور مظاہروں پر پابندی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پنجاب میں 4 یا اس سے زائد افراد کے عوامی اجتماعات پر پابندی عائد۔ عوامی مقامات پر بغیر اجازت اجتماع منعقد کرنے پر پابندی ہوگی۔ لائسنس یافتہ اور بغیر لائسنس ہر قسم کے اسلحہ پر پابندی ہوگی۔ دفعہ 144 کے تحت پابندیاں 7 روز کے لیے نافذ کی گئی ہیں۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار دوران ڈیوٹی پابندی سے مستثنی ہیں۔ شادی بیاہ، جنازوں اور تدفین سے متعلق اجتماعات پابندی سے مستثنی۔ سرکاری، نیم سرکاری دفاتر کے اجلاس اور عدالتیں بھی پابندی سے مستثنی ہوں گی۔ پنجاب بھر کے ہسپتالوں میں ایمرجنسی الرٹ جاری۔ محکمہ صحت کی جانب سے ہنگامی تیاریوں سے متعلق مراسلہ جاری۔ ترجمان محکمہ صحت کے مطابق آپریشن تھیٹرز اور ریڈیالوجی ڈپارٹمنٹ 24 گھنٹے فعال ہوں گے۔ محکمہ صحت کا عملے کے شفٹ وائز ڈیوٹی روسٹرز پر سختی سے عمل درآمد کا حکم۔ محکمہ صحت کی ٹراما اور سرجیکل ایمرجنسی انتظامات یقینی بنانے کی ہدایت۔ محکمہ صحت کی ادویات اور سرجیکل سامان کا وافر ذخیرہ رکھنے کی ہدایت۔ صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے ایران میں پاکستانی طلبہ کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے وفاق کو خط لکھ دیا۔ ایران کی صورتحال کے تناظر میں پاکستانی طلبہ کے حوالے سے گہری تشویش کا اظہار۔ وزیر تعلیم کا کہنا، پاکستانی طلبہ تحفظ اور انخلاء یقینی بنانے کے لیے ہنگامی اقدامات کا مطالبہ۔ رانا سکندر حیات کا کہنا تھا کہ پاکستانی طلبہ کی سلامتی، فلاح و بہبود اور محفوظ واپسی کو یقینی بنایا جائے۔ مشرق وسطیٰ میں جنگی صورتحال، وسطی ممالک کے لیے فلائٹ شیڈول معطل۔ لاہور سے UAE، قطر سمیت دیگر ممالک میں جانے اور آنے والی 34 سے زائد پروازیں منسوخ۔ ایئر بلو، فلائی جینا، قطر ایئر ویز، ایمریٹس، گلف ایئر سمیت دیگر پروازیں منسوخ۔ لاہور سے تہران جانے والی پرواز W51194 بھی منسوخ کر دی گئی۔ شاد باغ کے علاقے میں ربڑ فیکٹری میں بوائلر پھٹنے سے آتش زدگی، ایک شخص جاں بحق ہونے والے شخص کی شناخت 22 سالہ سفیان کے نام سے ہوئی۔ سول سیکریٹریٹ کے قریب PND کی عمارت میں آتش زدگی دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے شدت اختیار کر لی۔ ریسکیو حکام کے مطابق 3 گھنٹے کی طویل جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پا لیا گیا۔ آگ ممکنہ طور پر سینٹرل ایئر کنڈیشن سسٹم کی ڈکٹ میں گیس لیکیج کے باعث لگی۔ کولنگ کا عمل جاری۔ پنجاب حکومت کا اسسٹنٹ کمشنرز کے متعدد اختیارات انفورسمنٹ آفیسر کو منتقل کرنے کا فیصلہ۔ پنجاب سیلز ٹیکس آن سروسز ترمیمی ایکٹ 2026 قائمہ کمیٹی کے حوالے۔ مسودہ قانون کے تحت پنجاب سیلز ٹیکس آن سروسز ایکٹ 2012 میں ترامیم کی جائیں گی۔ اسسٹنٹ کمشنر کا جانچ پڑتال کا اختیار انفورسمنٹ آفیسر کو تفویض کیا جائے گا۔ متن بل کی حتمی منظوری گورنر پنجاب دیں گے۔ پنجاب کے 14 ٹیچنگ ہسپتالوں میں 118 میڈیکل افسران، وومن میڈیکل افسران کی تعیناتی۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر نے ڈاکٹرز کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پنجاب لوکم ہائرنگ ایکٹ 2025 کی دفعہ 5 کے تحت ڈاکٹروں کی خدمات حاصل کی گئیں۔ لوکم ڈاکٹرز کو مقررہ قواعد کے مطابق معاوضہ ادا کیا جائے گا۔ ماہ سیام میں بھی گراں فروشی نے عوام کا پیچھا نہ چھوڑا۔ مارکیٹ میں سبزیاں سرکاری نرخوں کے برعکس مہنگے داموں فروخت۔ پیاز کی سرکاری قیمت 53 روپے فروخت 80 روپے کلو ہو رہا۔ لہسن کی سرکاری قیمت 530 روپے فروخت 600 روپے کلو۔ ٹماٹر کی سرکاری قیمت 55 روپے فروخت 80 روپے کلو۔ ادرک 400، پھول گوبھی 50، سبز مرچ 160، شلجم 50 روپے کلو فروخت۔ کیلا درجہ اول کی سرکاری قیمت 230 روپے فروخت 300 روپے درجن سے 500، امرود 300، خربوزہ 250 روپے کلو میں دستیاب۔ پیپلز پارٹی کا لاہور کی تنظیم میں 4 ڈسٹرکٹ ختم اور 10 ٹاؤن بنانے کا فیصلہ۔ لاہور شہر کے 9 ٹاؤنز اور 1 کنٹونمنٹ ٹاؤن قائم کیا جائے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے وسطی پنجاب راجہ پرویز اشرف کو لاہور میں 10 ٹاؤن جلد بنانے کی ہدایت کر دی۔ بلاول بھٹو نے کارکردگی مایوس کن ہونے کے باعث 4 ڈسٹرکٹ ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہر ٹاؤن کا اپنا صدر، جنرل سیکرٹری، سیکرٹری اطلاعات، خزانچی، سینئر نائب صدر اور نائب صدر ہوگا۔
سیکرٹری زراعت افتخار علی سہو کی زیر صدارت اجلاس گندم سمیت دیگر فصلوں کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ افتخار علی سہو کا کہنا تھا صوبہ بھر میں گندم کی فصل کی حالت بہت اچھی ہے، نہری پانی کی دستیابی یقینی بنانے کے لیے محکمہ نہار سے مسلسل رابطہ رکھا جائے۔ 7 لاکھ ایکڑ رقبہ پر اگیتی کپاس کی کاشت کا ہدف مقرر۔ سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین سے ایران اور ترکی کے کونسل جنرل کی ملاقات۔ صوبائی وزیر چودھری شافع حسین، چودھری صالح حسین بھی موجود تھے۔ ملاقات کے دوران پاکستان، ایران اور ترکی کے باہمی تعلقات اور خطے کی بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ چودھری شافع حسین کا کہنا تھا اسلام امن کا دین ہے جس میں دہشت گردی کی کوئی گنجائش نہیں۔ افواج پاکستان اور قوم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں لازوال قربانیاں دی ہیں۔ جمعیت اہل حدیث پاکستان کا مشرق وسطی کی حالیہ کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار۔ علامہ حشام الہی ظہیر کا کہنا تھا کہ ایران سمیت تمام فریقین کو تحمل اور دانش مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ خطے میں بڑھتی عسکری کارروائیاں امت مسلمہ کے اجتماعی مفاد کے خلاف ہیں۔ صدر جمعیت اہل حدیث پاکستان نے اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملے کو ناقابل قبول قرار دیا۔ اس طرز عمل سے کشیدگی میں اضافہ جبکہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہوئی۔ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو پنجاب نبیل جاوید کی زیر صدارت اجلاس دربار شیخ علی حجویری کے ترقیاتی پروجیکٹ کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ سیکرٹری اوقاف نے دربار کے انفراسٹرکچر کی بہتری اور عوامی سہولیات بارے آگاہ کیا۔ سیکرٹری اوقاف نبیل جاوید کا کہنا تھا دربار حضرت دادا گنج بخش ایک روحانی ورثہ ہے، آئندہ نسلوں کے لیے محفوظ بنائیں گے۔ ایران کی صورتحال تشویشناک ہے، اس پر گہری نظر ہے۔ افغانستان کو اچھا ہمسایہ بننا پڑے گا۔ جنگ اچھی چیز نہیں ہوتی مگر دفاع کا حق رکھتے ہیں۔ بانے پیٹے کا علاج ان کا بنیادی حق ہے۔ سیاسی استحکام کے لیے کس سے مذاکرات کریں، الیکشن جمہوریت کا حسن ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی ہائی کورٹ بار الیکشن میں میڈیا سے گفتگو۔ پنجاب کی 12 کروڑ آبادی کے لیے ہسپتالوں میں صرف 411 وینٹیلیٹرز موجود۔ ضلع میاں والی میں سب سے زیادہ 30 وینٹیلیٹرز موجود ہیں۔ 6 بڑے سرکاری ہسپتالوں کے شہر لاہور میں صرف 9 وینٹیلیٹرز موجود۔ سیالکوٹ میں سب سے کم صرف 4 وینٹیلیٹرز موجود ہیں۔ ڈی جی ہیلتھ نے ہسپتالوں میں وینٹیلیٹرز کی تفصیلات ہائی کورٹ میں جمع کروا دیں۔ جسٹس خالد اسحاق نے وینٹیلیٹرز کی تفصیلات